مال سے بھی خدمت فرماتے رہے، اپنی جان سے بھی خدمت فرماتے رہے۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، سارے کافروں نے مل کے مدینہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ادھر سے میرے آقا کو خبر مل گئی، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اب اسلام اور کفر کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، جنگ کے لیے تیاری کرو، جنگ کے لیے مال جمع کرو، جنگ کے لیے مال و دولت خرچ کرو۔ آپ نے صحابہ کو ترغیب دی۔ سیدنا فاروق اعظم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی تشریف فرما، حضرت عثمان غنی بھی تشریف فرما، علی شیر خدا بھی تشریف فرما۔ آپ نے اعلان فرمایا لوگوں دین کی خدمت کرو، اسلام کی خدمت کرو۔ سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے اس وقت میرے پاس مال بہت زیادہ تھا، میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا آج خرچ کرنے میں آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، حکم ہو رہا ہے خرچ کرو، دو اللہ کے راستے میں تیاری کرو۔ صحابہ کرام کوئی 1 درہم، کوئی 2 درہم، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی تلواریں، کوئی اونٹ ہے، کوئی نیز ہے، جس کے پاس جو کچھ بھی تھا بارگاہ رسالت میں لا کے رکھ رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اس وقت جو میری حالت تھی مالی طور پہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، یعنی کافی میرے پاس اس وقت ساز و سامان تھا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج مجھے موقع ملا ہے کہ میری نیکی میرا عمل ابو بکر سے بڑھے گا۔ آج ان کی حالت ذرا کچھ کمزور تھی، تھوڑا کچھ تھا، زیادہ نہیں تھا کچھ۔ فرماتے میں اپنے گھر گیا، توجہ کریں، میں اپنے گھر گیا، سارے مال کل مال کو جمع کر کے 2 حصے کی 2 ڈھیریاں بنائی، ایک گھر والوں کے لیے چھوڑی، فرمایا یہ تمہارے لیے ہے، تمہارے کھانے پینے ضروریات کے لیے ہے، اور دوسرے حصے کو چادر زمین پہ بچھا کر سارا مال اس کے اندر ڈال لیا، اور وہ ڈال کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے، یہ صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، کیسا وہ مجمع ہوگا، کیسا وہ منظر ہوگا کہ میرے آقا تشریف فرما اور صحابہ اپنے جذبات کا اظہار فرما رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو کافی سامان لا کر حضور کے قدموں میں رکھا۔ اب آپ تو دلوں کے حالت جان جاتے تھے، یہ آپ کا معجزہ ہے کہ دلوں کی کیفیتیں، دلوں کے حالتیں پہچان جاتے تھے، تو سمجھ گئے تھے۔ یہ نہیں پوچھا کہ عمر کتنا لائے ہو، کتنے درہم ہیں، کتنے دینار ہیں، کتنا سونا ہے، کتنی چاندیاں ہیں، کتنے تلواریں ہیں، کتنے نیزے ہیں، تعداد نہیں پوچھی، تعداد کا ذکر ہی نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ عمر یہ بتاؤ گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کر آئے ہو، کتنا لے کر آئے ہو اور کتنا چھوڑ کر آئے ہو، یہ بتاؤ۔ عرض کرنے لگے کہ حضور کل مال جمع کیا، کل مال کے 2 حصے کیے، ایک گھر والوں کی ضرورت کے لیے چھوڑا، ایک حضور کی بارگاہ میں لا کر رکھ دیا ہے۔ فرمایا بہت اچھا، دعائیں دی، کم نہیں ہے، بہت ہے۔ یہ جذبات بھی کوئی کم نہیں ہے کہ اپنے مال میں سے آدھا مال حضور کے حکم پہ قربان کر دینا۔ آقا حاضر ہے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ کچھ تھوڑا سا سامان اپنے کندھے پہ رکھا ہوا، کچھ درہم دینار جو تھیلے کے اندر بند کیے ہوئے آقا کی بارگاہ میں لا کر رکھ دیے۔ میرے آقا نے دیکھے، فرمایا ابو بکر اپنے گھر گئے، اللہ کے نام پر جمع کر کے لائے ہو؟ فرمایا مجھے یہ بتاؤ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا، بیوی بچوں کے لیے کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا یہ فاروق اعظم عمر اپنے
اپنے مال میں سے آدھا لے کر آ گیا، آدھا اپنے گھر چھوڑ کر آ گیا۔ فرمایا تو اپنے گھر کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت دماغ کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن آقا کے سوال کے انداز سے پتہ چل رہا ہے اتنا مال لا کر بھی پیچھے رہ جاؤں گا، آج بھی ابو بکر سے آگے نہیں نکل پاؤں گا۔ میرے آقا نے مقدار کا سوال ہی نہیں کیا، مال کی تعداد کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا، بلکہ فرمایا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، گھر والوں کے لیے کتنا انتظام کر کے آئے؟ عرض کرنے لگے میرے آقا اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا، باقی سب کچھ جمع کر کے لے آیا، ایک لقمہ بھی کھانے کے لیے نہیں چھوڑا، ایک درہم بھی گھر میں نہیں چھوڑا، ایک دینار بھی گھر میں نہیں چھوڑا، ایک سوئی بھی گھر میں نہیں چھوڑی، سوئی بھی اٹھا کر لایا کہ مجاہد کے کام آ جائے گی، کپڑا سلائی کرنے کے کام آئے گی، دین کے مجاہدین کے کام آ جائے گی۔ عرض کرنے لگے میرے آقا اس سے زیادہ میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، اس مال کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے ابو بکر آج آگے بڑھنے کا موقع ملا تھا، زیادہ خرچ کرنے کا موقع ملا تھا، لیکن آج بھی پیچھے رہ گیا، آج بھی تو مجھ سے سبقت لے گیا۔ پھر عرض کرنے لگے ابو بکر ساری زندگی بھی کوشش کرتا رہو، کبھی بھی اعمال میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرے آقا ہیں، کوئی ہم جیسا تو نہیں ہے نا جو مال زیادہ دیکھ کے خوش ہو۔ میں تو آپ کو کہوں گا کہ مسجد کے تعاون کریں، ہو سکتا ہے جو 1000 دے میں زیادہ خوش ہوں، جو 100 دے اتنا نہ ہو۔ میں ہوں نا، وہ تو میری طبیعت ہے نا، وہ تو میرا حال ہے۔ میرے آقا یہ نہیں دیکھتے مقدار کس کی کیا زیادہ ہے، میرے آقا یہ دیکھتے تھے اس کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ کتنا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر جذبات کیا ہیں۔ اور اللہ کے ہاں بھی فیصلہ انسان کے جذبات پر ہوتا ہے، انسان کی ہمت پر ہوتا ہے۔ فرمایا عمر اگرچہ مال تیرا زیادہ ہے لیکن اخلاص اور محبت ابو بکر کی زیادہ ہے۔ تو اپنے گھر والوں کے لیے آدھا چھوڑ کے آیا، منع نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، جائز ہے۔ اپنے گھر والوں کا انتظام بھی کرنا، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، یہ بھی عین عبادت ہے، لیکن سارا کچھ اٹھا کر حضور کی خدمت میں لا کے رکھ دینا، اس کو تو عزیمت کہتے ہیں کہ سب کچھ حضور پہ قربان، مال دولت سب کچھ حضور پہ نشاور کیا۔